میں نے قرآن میں غور کیا، میں نے کہا مولا کیا کہنے تیرے نبیوں کے ناز دکھانے کے اور پروردگار تیرے اپنے نبیوں کے ناز اٹھانے کے۔ اب فرشتے آئے مبارکبادی لے کے کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ قد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر، بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اب اللہ کا نبی ناز دکھا رہا ہے اور پروردگار عالم ناز اٹھا رہا ہے۔ کہا میں بوڑھا، بیوی بانجھ، بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ میاں صاحب اس کا ترجمہ، اس کے تحت جو بات آتی ہے، میرے دل نے کہا محبت سے کہوں کہ زکریا علیہ السلام کو کہا گیا ہوگا اے زکریا تو نے کسی بے بس سے مانگا ہے، تو نے کسی کمزور سے مانگا ہے، تو نے کسی ناتوان سے مانگا ہے، تو نے اس سے مانگا ہے جس کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ کہا ہم تجھے بیٹا عطا کریں گے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، مبارکبادی بھیج دی ہے۔ اب یار زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ میاں صاحب کی محبت ہے، میرا ان سے 20 سال پہلے سے تعلق ہے۔ میں سب سے پہلے حضرت میاں صاحب کی خدمت میں اپنے استاد گرامی شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب کے ساتھ حاضر ہوا تھا، تو اس وقت سے الحمدللہ ہے۔ یہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ایسے اولیاء اللہ کی قدر کیجئے جو علم دوست ہیں، جو کون ہیں؟ علم دوست ہیں۔ میں علامہ عابد صاحب ہمارے کلاس فیلو ہیں، استاد العلماء ہیں، بہت بڑے ہمارے مسلک کے جید عالم دین ہیں۔ علامہ صاحب جانتے ہیں کہ اس فقیر نے الحمدللہ کبھی خوشامد نہیں کی کسی کی، لیکن حضرت میاں صاحب کے بارے میں پورے شرح صدر سے 1000 دفعہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں علم دوست، اور جب بھی کوئی عالم دین آیا ہے میاں صاحب کو اگر کوئی عذر نہیں تو میاں صاحب علماء کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا میں نے دستبوسی کی تو جواب میں حضرت نے میرا بھی ہاتھ چوما۔ اس قدر علماء سے محبت یہ اللہ کا کرم ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کا احسان ہیں۔ اب ذرا آئیے آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ مولا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ کہا اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے پھر ناز دکھایا، کہا رب اجعل لی آیا، اے مولا کوئی نشانی تو بتا نا کہ بیٹا کب پیدا ہوگا۔ میرے نبی نے پھر ناز اٹھایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ناز کو پھر اٹھایا، اور پتہ کیا کہا؟ آیتو کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ اے زکریا علیہ السلام جب آپ 3 دن تک اشارے کنائے کے سوا بات نہ کر سکے، سمجھ لیجئے حضرت یحییٰ کی ولادت کا زمانہ آ گیا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب توجہ سے ذرا سنیے گا، بس اب میں نے محبت کی طرف لے کے جانا ہے اور پھر میں نے بات ختم کرنی ہے۔ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا صاحبزادہ مخدوم آصف صاحب، رب العالمین یہ تیری آخری کتاب جس کو تو نے دستور حیات بنا کے بھیجا، لیکن میں کیا دیکھوں تیرا نبی علیہ السلام بیٹے کے لیے دعا کریں تو تو قرآن بنا دے، فرشتے مبارکبادی لے کر آئیں تو تو قرآن بنا دے، تیرا نبی تعجب کا اظہار کرے تو تو قرآن بنا دے، تعجب دور کیا جائے تو قرآن بنا دے، تیرے نبی نشانی مانگے تو قرآن بن جائے، تو نشانی عطا کرے تو قرآن بن جائے، تیرا نبی دودھ پیے تو قرآن بن جائے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تیرا نبی دودھ نہ پیے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ تو قرآن بن جائے،
تیرے نبی کی ماں سیدہ مریم مشرق کی طرف جائیں تو قرآن بن جائے، ان کے قدموں سے چشمہ جاری ہو تو قرآن بن جائے، کھجور کی خشک ٹہنی کو حرکت دیں اور جولی میں تازہ کھجوریں گریں تو قرآن بن جائے، قوم اعتراض کرے، سیدہ اشارہ کرے تو قرآن بن جائے، تیرا نبی ماں کی گود میں نبی ہونے کا اعلان کرے تو قرآن بن جائے۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ کہا بندے تو نہیں جانتا، میں نے حبیب کے غلاموں کو سرکار کا میلاد پڑھنا بھی تو سکھانا تھا نا، سرکار کے غلاموں کو حضور کا میلاد پڑھنا بھی تو سکھانا تھا نا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں نا، کائنات میں رب کائنات نے جب کسی چیز کو اول الخلق ہونے کا شرف عطا کرنا چاہا تو میرا رب اپنے نور ازلی کے فیضان سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرماتا ہے، اور پھر جب چاہتا ہے کہ ساری کائنات کو وجود عطا کرے، محمد کریم کے نور کے فیضان کو اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، کائنات کی ہر شے کو وجود عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام کا نور حضرت آدم کی پشت مبارک میں آیا، جناب آدم سے شیس علیہ السلام کے پاس، شیس علیہ السلام سے جناب نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام سے جناب ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کے پاس، عبد المطلب سے جناب عبداللہ کے پاس، اور جناب عبداللہ سے مخدوم کائنات سیدہ آمنہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ کے بطن عطر میں، اور جب 9 ماہ رسول اللہ اپنی والدہ کے بطن عطر میں رہ کر 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے اجالوں میں سرزمین مکہ میں اللہ کا نور اپنے نبی علیہ السلام کی والدہ کے بطن عطر سے جب نکلنا چاہتا ہے، حضور کی ولادت ہونا چاہتی ہے، تو میرا رب پتہ کیا فرماتا ہے؟ اے فرشتوں، میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، آج سارے جنتوں کے دروازے کھول دو، آج میرا حبیب دنیا میں جا رہا ہے، سارے آسمانوں کے دروازے کھول دو، آج میرا حبیب دنیا میں جا رہا ہے، اے فرشتوں اترو نا زمین پر۔ اور وہ کیسے اتر رہے ہیں؟ یبشر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ 70,000 حوران جنت کو کہا جاتا ہے، جاؤ نا فضا میں کھڑی ہو جاؤ، میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، سورج بڑا روشن ہے لیکن اس کو بھی نور کا غلاف چڑھا دو، اس لیے کہ آج نور والا دنیا میں جا رہا ہے۔ اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، ہر آسمان پہ زبرجد کا ایک ستون لگا دو، اس لیے کہ حبیب دنیا میں جا رہے ہیں۔ حوض کوثر کے کنارے پہ 70,000 کستوری کے درخت لگا دو کہ میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے۔ اور امر اللہ لنساء دنیا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی عورتوں کو حکم دیتا ہے، کیا؟ ہر ماں کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس لیے کہ میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے۔ اور پھر ہم یہی تو کہتے ہیں، رسول اللہ اپنی والدہ کے بطن عطر سے جلوہ گر ہونے لگے تو سیدہ فرماتی ہیں، میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، بیٹھی عبد المطلب کے گھر میں ہوں اور دیکھ شام کے محلات کو رہی ہوں، اور مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہی تو کہتے ہیں، رسول کریم کو حضور کی والدہ نے اٹھایا، پھر حضور کی پھپھو سیدہ صفیہ آگے بڑھی، دیکھنا چاہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا، اس کے جسم پہ کوئی علائش تو نہیں۔ ہاتھ غابی سے آواز آتی ہے، مغسولہ، غسل دے کے بھیجا ہے، مکحولہ، آنکھوں میں سرما لگا کے بھیجا ہے۔ اور محمد کریم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو یوں دونوں مٹھیاں زمین پر حضور نے رکھی ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ننھی پیشانی سے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اور ہم یہی تو کہتے ہیں، پھر حلیمہ آتی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کو اٹھاتی ہیں، جیسے اٹھا کے اپنے لب حضور کی پیشانی پہ ٹکاتی ہیں نا، تو میرے محبوب کے ہونٹوں سے نور کی لاٹ نکلتی ہے، آسمانوں تک جاتی ہے۔ چھاتی دائیں کا دودھ پلاتی ہیں، بائیں پیش کرتی ہیں، تو رحمت عالم ساری کائنات میں سب سے بڑا انصاف کا علمبردار محبوب کریم علیہ السلام
بائیں چھاتی سے دودھ نوش نہیں فرماتے، اس لیے کہ رضائی بھائی ہے، اس نے پینا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ حضور کو لے کر خیمے میں آتی ہیں۔ سیدہ حلیمہ کے شوہر جب اونٹنی کے نیچے بیٹھتے ہیں، پہلے دودھ سے ایک برتن نہیں بھرتا، اب خیمے کا کوئی برتن خالی نہیں رہتا، اور پھر رسول اللہ کو لے کر جب کعبۃ اللہ کا طواف وداع کرنے کے لیے رخصتی کے لیے جاتی ہیں تو ہاں مرزا مظہر جانا کا وہ عظیم مرید جس کو زمانہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری کے تعارف سے پہچانتا ہے، علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ کو جھکاؤں اور حجر اسود پہ مصطفیٰ کے بوسوں کو ٹکاؤں۔ کہتی ہیں ابھی ارادہ کر رہی تھی کہ کیا دیکھا، کعبہ کی دیوار سے حجر اسود نکلتا ہے اور محمد کریم کے لبوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ حلیمہ لے کے جاتی ہیں کہ سواریاں ہم جولیاں کہتی ہیں اے حلیمہ سواری بدل لی ہے، حلیمہ کہتی ہیں سواری نہیں بدلی سوار بدلا ہے، اور سیدہ حلیمہ کو سواری حضرت حلیمہ کی پکار کے کہتی ہے۔ حضرت میاں صاحب یہ بڑی قیمتی بات ہے، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے کہا یا نساء بنی سعد، اے بنو سعد کی عورتوں، قد کننا فی غفلت، تم تو لالچ اور غفلت کی ماری تھی، تمہیں کیا پتا میری پشت پہ سارے نبیوں کا سردار سوار ہے، میری رفتار کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم یہی تو کہتے ہیں جب حضور بنو سعد گئے تو حضرت حلیمہ کا آنگن ساری رات جگمگائے، قبیلے والے کہیں ساری رات دیا جلاتی ہو، کہا دیا نہیں جلاتی، محمد کے نور کا فیضان ہے یہ۔ اور اگلی بات اور محبت کی سنو، 4 سال میرے نبی علیہ السلام بنو سعد میں رہے، خدا کی عزت کی قسم 4 سالوں میں جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوا، کوئی جوان بیمار ہوا، کوئی مرد عورت بیمار ہوئے، حتیٰ کہ کوئی بکری اونٹ بیمار ہوا، وہ کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ بیمار کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، رسول اللہ کے ننھے مبارک ہاتھ بیمار کے جسم پہ رکھتے تھے، میرا رب شفائیں عطا کر دیتا تھا۔ اور ہم یہی تو بیان کرتے ہیں نا کہ سیدہ شیمہ حضور کو لے کے جاتی ہیں، لوریاں دے کے کھلاتی ہیں، حضرت حلیمہ کہتی ہیں بیٹا شیمہ محمد کریم کو باہر نہ لے جایا کر، کہیں دھوپ نہ لگ جائے، تو شیمہ پتہ کیا کہیں، اماں کس دھوپ کی بات کرتی ہے، تیرا ننھا محمد تو اتنی برکت والا ہے، جب باہر لے کے جاتی ہوں بادل کا ٹکڑا سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک چلتی نہیں وہ بھی نہیں چلتا، جب میں چلتی ہوں وہ بھی چلتا ہے، جس درخت کے قریب جاتی ہوں درخت شاخیں جھکا دیتا ہے، یہی ملا دے، یہی ہے نا۔ تو یہ رب نے قرآن مجید برہان رشید میں کر کے بتایا اور ذکر کر کے بتایا۔ اب ذرا فرق بھی سماعت کر لو، باقی انبیاء کی ولایتوں کے ذکر، باقی انبیاء کی ولایتوں کے ذکر محبوبوں کے لیے دستور اور ہوتے ہیں، محبوبوں کے لیے روایات اور ہوتی ہیں، باقی انبیاء کی ولادت کا ذکر محبوب تشریف لائیں تو ذکر نہیں، پھر قسمیں، پھر کیا ولادت کی قسمیں، ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی، حضرت عبداللہ سے لے کے جناب ابراہیم تک اور جناب آدم تک سارا میرے نبی کا نسب نامہ، وما ولدا، اور قسم ہے ان کی جو پیدا ہوئی۔ اور میرے بھائیو دوستو بس اب سمیٹ کے پیغام دینا ہے، ایک بات توجہ سے سماعت کیجئے، جس لمحے اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لائیں وہ لمحے بڑے عظیم ہوتے ہیں، وہ گھڑیاں بڑی مبارک ہوتی ہیں، کاش کورے عقل کے یہ سمجھ جائیں اور اللہ ان کی آنکھیں کھول دے، باہر والی بھی اور اندر والی بھی، ان پہ ان جیسے کسی کی نگاہ پڑ جائے اور دل کا زنگ اتر جائے۔ قرآن پڑھیے، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نے کیا کہا، حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر سورہ مریم میں تمام ہو رہا ہے، کیا رب العالمین فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، حضرت زکریا علیہ السلام پہ سلام، مولا کیوں؟ آج کوئی اعلان نبوت، آج کوئی تبلیغ،
کہا یوم ولدہ، جس دن میرا نبی پیدا ہوا، میرے نبی کی ولادت پہ سلام۔ مخدوم دادا صاحب، میں نے کہا کہ ہمیں تو انبیاء کی ولادت کے سلام سے بھی لوگ چڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگلا پڑھ، صرف ولادت پہ سلام نہیں، وَيَوْمَ يَمُوتُ، میرا نبی پیدا ہو تب سلام، میرے نبی وصال فرمائے تب سلام، اس لیے کہ نبی کا آنا بھی با کمال، آئے تو سلام، میرے نبی کا جانا بھی با کمال، جائے تو تب سلام۔ اور صرف اتنا نہیں، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میرا نبی قبر انور سے اٹھ کر حشر میں جائے تو میرے نبی کے حشر پہ جانے پہ بھی سلام۔ اب مجھے کہنے دیجئے نا، وہ مقتدی نبی ہاتھ باندھ کے مسجد اقصی میں پیچھے کھڑے ہونے والے آئیں تو آنے پہ سلام، جائیں تو جانے پہ سلام، اٹھیں تو اٹھنے پہ سلام۔ اور جو ہیں سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید ثقلین، نبی حرمین، امام قبلتین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین۔ ہاں مقتدی آئے تو آنے پہ سلام، جائے تو جانے پہ سلام، اٹھے تو اٹھنے پہ سلام۔ پھر بریلی کے تاجدار نے کیا پڑھا دیا، سب جھوم کے پڑھو، جس سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے الحمدللہ ان اللہ والوں کی برکت سے، ان اللہ والوں کی نظر سے، علماء حقہ کے فیضان سے، اہل سنت میں الحمدللہ انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء کی پاکیزہ ولادتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور بس دو جملے اور بات ختم۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، حضرت میاں صاحب نے آدھا گھنٹہ تفصیل سے آپ کی توجہ اس جانب دلائی۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے اور کریم آقا کی سیرت اپنانی ہے۔ حضور کا میلاد منانا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اپنانی ہے۔ حضور کا میلاد بھی بندہ منائے اور چہرے پہ رسول اللہ کی سنت نہ سجائے تو کمی ہے۔ سرکار کا میلاد بھی منائے اور سر نگاہ رکھے، کمی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بھی منائے اور کپڑے دیکھ کے یہود و نصارہ یاد آئیں تو کمی ہے۔ رسول اللہ کا میلاد بھی منائے اور با جماعت نماز مسجد میں آ کر بغیر کسی عذر کے نہ پڑھے تو کمی ہے۔ رسول اللہ کا میلاد بھی منائے اور دودھ میں پانی بھی ڈالے، مرچوں میں اینٹیں بھی پیسے، پتی میں برادہ پیس کے بھی لوگوں کو ملائے کھلائے، یہ نہیں۔ حضور کا میلاد بھی منائے اور جھوٹ بھی بولے، سرکار کا میلاد بھی منائے اور ناپ تول میں کمی بھی کرے، اور حضور کا میلاد بھی منائے اور نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کے 5 فٹ کے وجود پر، اس کی بیوی کے وجود پہ، اس کے بچوں کے وجود پہ، اس کے گھر والوں کے وجود پہ نافذ نہ ہو تو پھر رستے میں رکا ہے، منزل نہیں پہنچا۔ منزل کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، اور ایسی غلامی کہ حشر میں جائیں تو ان جیسے بزرگوں کے ساتھ دیکھ کر حضور فرمائیں دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، جس نے میرا میلاد بھی سمجھا اور میلاد والے کی زندگی کا مقصد بھی سمجھا، دنیا میں تشریف آوری کا مقصد بھی سمجھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری اس حاضری کو قبول کرے۔ اللہ تعالی حضرت میاں صاحب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفہ و برکت اہل سنت پہ تا دیر سلامت بکرامت رکھے۔ خصوصی دعا فرمایا کریں، پاؤں کی تکلیف ہے میاں صاحب کو، اللہ تعالیٰ جلد صحت یابی عطا فرمائے تاکہ یہ عمر میں رتبے میں ہم سے بہت بڑے ہیں لیکن ان کا جذبہ ہم سے بڑا جوان ہے، یعنی ایک ایک دن میں کئی کئی جگہ پہ پروگرام اور کئی کئی گھنٹے کی مسافت
اور پھر آ کے مریدین کو بھی دیکھنا، مدرسے کی طرف بھی خیال کرنا، مریدوں کے طلباء کے لنگر کا بھی خیال کرنا، تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا کر رکھی ہے۔ یہ ایسے سعادتوں کے خزینے ہمارے بزرگ ہمارے سروں پہ قائم رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔